PCB کے جناب چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے مزید معاوضے میں اضافے کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ریڈ بال کے جو ہیڈ کوچ ہیں وہ دوبارہ سے جناب عاقب جاوید کو عبوری ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ بھارت نے یہ مطالبہ کیا تھا یا انہوں نے یہ وجہ سامنے رکھ کر انہیں وجہ رکھی تھی کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، خبریں گردش کر رہی ہیں اور پاک بھارت کے درمیان جو کافی کشمکش ہے وہ ابھی تک حل ہونے کا نام نہیں لے رہی کہ اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان آ کر یہ ایونٹ نہیں کھیلتی تو پاکستان کبھی بھی انڈیا میں جا کر میچز نہیں کھیلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ پروگرام اصل حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قسیم ظفر۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے 3 سے 4 پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلا جناب یہ کہ پاکستان کے قومی ٹیم کے ریڈ بال کے ہیڈ کوچ جناب جیسن گلیپسی نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہو گئے ہیں۔ یہ جناب ریڈ بال کے ہیڈ کوچ ہیں پاکستانی ٹیم کے، اور PCB نے بھی اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ جناب جیسن گلیپسی نے اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہو گئے اور انہوں نے جناب عاقب جاوید کو ریڈ بال کے عبوری کوچ ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ جیسن گلیپسی، یہ اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ جیسن گلیپسی نے کیوں استعفیٰ دیا اور وہ اپنے عہدے سے کیوں مستعفیٰ ہوئے ہیں۔ جناب جیسن گلیپسی کی بورڈ کے ساتھ سلیکشن کمیٹی کا حصہ برقرار نہ رہنے پر ناراضگی شروع ہوئی تھی۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ جناب سلیکشن کمیٹی کا حصہ برقرار رہنے پر ناراضگی شروع ہوئی تھی، تو جناب یہ یہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا، اور جیسن گلیپسی نے سلیکشن کمیٹی کا حصہ برقرار نہ رہنے کے بعد دونوں فارمیٹ کا ہیڈ کوچ بننا چاہا تھا۔ تو جناب اس دونوں فارمیٹ کے کوچ بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید معاوضے کی بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مزید معاوضے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو جناب ہمارے جو PCB کے جناب چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے مزید معاوضے میں اضافے کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جناب اسی وجہ سے جو ریڈ بال کے ہیڈ کوچ ہیں جیسن گلیپسی، وہ اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے PCB نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے ریڈ بال کے جو ہیڈ کوچ ہیں وہ دوبارہ سے جناب عاقب جاوید کو عبوری ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے ریڈ بال کے جو ہیڈ کوچ ہیں جیسن گلیپسی، انہوں نے اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہوئے تھے۔ دوسرا جناب چیمپئن ٹرافی کو لے کر کافی ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، اور پاک بھارت کے درمیان جو کافی کشمکش ہے وہ ابھی تک حل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تقریباً جو چیمپئن ٹرافی سے اس ایونٹ سے 100 دن پہلے بھارت نے یہ مطالبہ کیا تھا یا انہوں نے یہ وجہ سامنے رکھ کر انہیں وجہ رکھی تھی کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کی ٹیم ہے وہ پاکستان آ کر نہیں کھیلے گی، جس پر PCB کے چیئرمین محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ جو مرضی ہو لے، بھارت کو پاکستان آنا ہوگا اور وہ اس سے پاکستان میں میچ کھیلنے ہوں گے۔ لیکن بھارت کی جانب سے پھر بارہا کہا گیا کہ ہماری ٹیم پاکستان نہیں آئے گی۔ انہوں نے پھر کہا کہ اگر ہم نے ایونٹ آپ لوگوں نے اگر میچ کروانے ہیں تو وہ آپ دبئی میں شفٹ کر دیں، تو تاکہ ہم دبئی میں آ سکیں، اور پاکستان اور جو انڈیا کے جتنے بھی میچز ہیں وہ دبئی میں ہوں گے، پھر چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو، چاہے سری لنکا کے ساتھ، چاہے کسی ٹیم کے ساتھ بھی ہو، وہ جتنے بھی بھارت کے میچ ہوں گے وہ دبئی میں ہوں گے۔ یہ انڈیا نے شرط رکھی تھی کہ آپ دبئی میں میچ کروا لیں، جس میں پاکستان نے بارہا دوبارہ کہا کہ ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم بھارت کو انڈیا پاکستان آنا پڑے گا اور اسے پاکستان میں آ کر ہی میچ کھیلنے پڑیں گے۔ لیکن دوسری جانب بھارت بھی اپنے مطالبے پہ ڈٹا رہا، اور بھارت نے کہا کہ جناب ہم پاکستان نہیں آئیں گے۔ بھارت نے جناب آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایونٹ سے 100 دن پہلے بھارت نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے بھارت پاکستان نہیں جا سکتا، ہم پاکستان جا کر میچ نہیں کھیلیں گے۔ بھارت کی جانب سے ہائیبرڈ ماڈل انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ ماڈل پر آپ ہم میچ کروا لیں، اور وہ ہائیبرڈ ماڈل یہ تھا کہ آپ کسی جانبدار مقام پر، یعنی انہوں نے دبئی کا کہا تھا کہ آپ جناب ہم دبئی میں آتے ہیں اور ہمارے جتنے میچز ہیں ہم دبئی میں کھیلیں گے، نہ کہ ہم پاکستان آ کر کھیلیں گے، جس پر پاکستان نے FUN ماڈل تجویز کیا تھا۔ اب پاکستان نے FUN ماڈل تجویز کیا ہے کہ جس کے مطابق اب FUN ماڈل میں آپ کو بتاتا چلوں کیا ہے کہ
پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان آ کر نہیں کھیلتی یہ ایونٹ، یہ جو آئی چیمپئن ٹرافی ہو رہا ہے، اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان آ کر نہیں کھیلتی تو آگے لے جتنے بھی ایونٹس ہیں پاکستان کی ٹیم انڈیا میں جا کر نہیں کھیلے گی۔ تو یہ جناب پاکستان کے جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب کی جانب سے یہ ایک اچھا تگڑا بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان آ کر یہ ایونٹ نہیں کھیلتی تو پاکستان کی ٹیم بھارت میں کوئی بھی ایونٹ کھیلنے نہیں جائے گی۔ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا اور انہوں نے آ کر پاکستان میں میچ نہیں کھیلے، لیکن پاکستان کی ٹیم بھارت میں جا کر میچ کھیلتی رہی ہے۔ لیکن اب پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان آ کر یہ ایونٹ نہیں کھیلتی تو پاکستان کبھی بھی انڈیا میں جا کر میچز نہیں کھیلے گا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ میں مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ تو ایک ایونٹ ہے نا جو پاکستان لیڈ کر رہا ہے یا جو پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، اس سے آگے 3 سے 4 ایونٹ ہیں جس کی میزبانی بھارت کے پاس ہے اور وہ کافی بڑے بڑے ایونٹس ہیں۔ اگر پاکستان وہاں بھارت جا کر نہیں کھیلتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک بھارت جو ٹاکرا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور کافی سارے کوئی لوگ میچ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ یہ میچ ضرور دیکھتے ہیں پاک بھارت کا۔ جس کو کرکٹ کا بارے میں نہیں بھی نہ پتہ وہ بھی پاکستان اور انڈیا کے بامقابلہ انڈیا میچ ضرور دیکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر بھارت پاکستان میں نہیں آتا تو پاکستان کو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایونٹ ہے جس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، اس کے بعد 4 سے 5 ایونٹ کی میزبانی انڈیا کرے گا۔ اب نقصان کیسے ہوگا وہ میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا چلوں کہ ایک ایونٹ ہے جس میں تقریباً 4 سے 5 میچز، زیادہ بھی ہوگے تو 8 میچز ہوں گے بھارت کے۔ اگر وہ پاکستان آ کر نہیں کھیلتا تو اس سے پاکستان کو نقصان یہ ہوگا کہ جو براڈ کاسٹرز ہیں، جن کی ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں، ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ میچ پاکستان اور انڈیا کا دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جس شخص کو کرکٹ کا نہیں نہ پتا وہ بھی پاکستان بامقابلہ انڈیا میچ ضرور دیکھتا ہے، بے شک چاہے وہ پھر چھوٹے بچے ہوں چاہے وہ پھر بوڑھے ہوں، سب میچ یہ دیکھتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں دیکھا جانے والا میچ ہے سب سے زیادہ۔ تو یہ 8 سے 10 میچز ہوں گے، زیادہ بھی ہوئے تو 10 میچز بھارت کے ہیں جو اس ایونٹ میں اس نے کھیلنے ہیں۔ تو اس سے پاکستان میں موجود براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کو نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ یہ ایک ایونٹ ہے، اس سے زیادہ نقصان بھارت کو ہوگا، کیونکہ اگلے 4 سے 5 ایونٹ بھارت میں ہونے جا رہے ہیں، اور اگر پاکستان بھارت میں جا کر میچ نہیں کھیلتا تو زیادہ نقصان بھارت کو ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے اور کیا وہ اپنے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے یا کھینچ ہٹتا ہے، کیونکہ انڈیا کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو رسوا، پاکستان کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ مزید کرے گا بھی، کیونکہ یہ پاک بھارت کی جو دشمنی ہے یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ ہم چھوٹے سے لے کر اب بڑے ہم ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ سنتے آ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور یہ ازلی دشمن ہے۔ ابھی یہ جو ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا تھا یہ بھارت کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا، کیونکہ پاکستان نے ہاتھ آگے بڑھایا، اور انڈیا کے پاس بھی اچھا موقع تھا کہ وہ آگے اپنا ہاتھ بڑھاتا اور ایک اچھا پیغام پوری دنیا کو دیتا۔ لیکن انڈیا نے پھر، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انڈیا کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انڈیا نے اب کی بار بھی بالکل ویسا ہی کیا اور پاکستان آنے سے انکار کر دیا، اور پاکستان میں اپنے میچز کھیلنے نہیں آئے گا وہ۔ اب انہوں نے بہانہ کیا بنایا کہ جناب سیکیورٹی مسائل ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ کافی ساری ٹیم، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کافی ساری ٹیمیں پاکستان آ کر میچز کھیل چکی ہیں، اور اب جبکہ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے تو اب کافی سارے جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں، کافی سارے حالات پاکستان کے ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ تو اسی حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیکورٹی کے مسائل ہیں جس کی بنا پر انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کیا ہے۔ اب میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ جناب پاکستانی ٹیم کے 2 پلیئروں نے جناب استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، وہ کون سے پلیئر ہیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا کہ 2 کرکٹرز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آج سے 1 روز قبل اماد وسیم نے جناب انٹرنیشنل کرکٹ سے
استعفیٰ دے دیا تھا. وہ انہوں نے کیوں دیا؟ انہوں نے اپنے اب اس کی وجوہات تو فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں کہ انہوں نے کیوں دیا ہے. کیونکہ ہر پلیئر کے ایک اچھا وقت آتا ہے، ایک برا وقت آتا ہے، اور اچھا وقت اس کے کیریئر کے شروع میں ہی آ جاتا ہے، اور کچھ پلیئرز کے کیریئر کے شروع میں بھی اچھا وقت نہیں آتا، اور وہ ان کے کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. عماد وسیم اپنے وقت کے ایک اچھے مایہ ناز جناب آل راؤنڈر مانے جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ اکثر جب میچز شروع ہوتے تھے تو وہ پہلا اوور سرفراز عماد وسیم سے ہی کرواتے تھے. اور جناب انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا کہ جو میرا وقت گزرا اچھا گزرا، تو اب میں انٹرنیشنل کرکٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں. انہوں نے T20 سے پہلے استعفیٰ دے چکے تھے، اور اب جناب انٹرنیشنل کرکٹ سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد دوسرے پلیئر جناب محمد عامر. محمد عامر کو کون نہیں جانتا؟ چھوٹے سے لے کر بڑوں تک سب محمد عامر کو جانتے ہیں. محمد عامر پر ایک اچھا وقت بھی آیا، اور انہوں نے اپنا نام منوایا، انہوں نے لوہا منوایا کہ جناب محمد عامر اسے کہتے ہیں. انہوں نے کافی سارے ریکارڈ بھی توڑے. پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لے کر دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کی، لیکن ان کی جانب سے دوبارہ سے جناب استعفیٰ دے دیا گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ سے. انہوں نے بھی جناب آج جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں تو آج انہوں نے محمد عامر نے استعفیٰ دے دیا. اسی کے ساتھ اب دے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک اللہ حافظ.